إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد یہ عید الاضحیٰ کا مبارک موقع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مبارک بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا عمل ہم لوگ ابھی جا کر کرنے والے ہیں، بہت سارے افراد ہم میں سے اس عمل کو انجام دینے والے ہیں. یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو ہم لوگ اس دن انجام دیا کرتے ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 69 مرتبہ 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر بہت زیادہ تعریفی کلمات کہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے میں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. اور ایسی تعریفیں کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا. ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، یا وہ لوگوں کے امام تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور سب لوگوں سے کٹ کر ایک اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. سب سے زیادہ تعریفی کلمات جو ہے نا وہ یہ ہے، حنیف تھے، سارے لوگوں سے، ساری چیزوں سے کٹ کے بیدار ہو کے اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے اور شرک سے بیدار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکر لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ، ہم نے ان کو چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی تھی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیکوکاروں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ سورہ نحل کی
آیت نمبر 120 سے لے کر 123 ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جہاں پر جو تعریفی کلمات کہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ امت کے دو معنی ہوتے ہیں، امت کے ایک معنی ہوتے ہیں امام، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھلانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقام اور اس مرتبے کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے امام تھے کہ اللہ نے ان کی تعریف کے طور پر قرآن کی آیات نازل کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات کہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں کے ذریعے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں پر کھڑے اترے تو ہم نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو امامت جو ملتی ہے نا، ایک جو ہے لیڈرشپ، ایک لوگوں کی قیادت کرنے کا ایک مقام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ کیسے ملتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ قربانیوں کے بعد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائشوں پر کھڑا اترنے کے بعد میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب آپ کا مقام اور مرتبہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو امامت سونپتا ہے۔ تو امام تھے۔ اور دوسرے معنی اس آیت کریمہ کے کیا کہے گئے ہیں؟ دونوں معنی اس کے صحیح ہیں کہ امت تھے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک امت تھے۔ دیکھیے امت بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ امت کیسے جمع ہوگی؟ آج امت محمدیہ کا جو معاملہ ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے ہم فرقوں میں نہیں پڑھتے، ہم کس کے داعی ہیں؟ ہم امت کے داعی ہیں۔ اچھا صاحب آپ امت کے داعی ہیں تو امت کے داعی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ امت کے داعی ہونے کے لیے آج جو چیز اپنائی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، کوئی آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہے، کوئی آدمی دین میں غلط باتیں نکال رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو صحیح توحید کی دعوت دی جائے، سنتوں کو اپنانے کی دعوت دی جائے، عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کرو، اپنے کو سب کو لے کے چلنا، اپنے کو ایک امت بنانی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے اور ابراہیم علیہ السلام توحید کے معاملے میں کیا تھے؟ ایک دم کھڑے کھڑے دو ٹوک، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ تم نے اپنے دل سے گھڑ رکھا ہے۔ انہوں نے کوئی چیز چھپائی اپنے اندر؟ کوئی چیز نہیں چھپائی۔ تو اگر آپ اکیلے بھی ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، تو آپ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک امت ہے، آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ایک امت تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن کب؟ صاحب ابھی چھٹی کا دن ہے تو ابھی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری، چلو نماز پڑھ کے آئیں گے، لیکن آج چھٹی کا دن نہیں ہے، آج کاروبار ہے، تو پھر جماعت سے نماز گئی، جانے دو، ہم پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، لیکن ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھندا مار کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنا، دل کو لگے نہ لگے، پسند آئے نہ آئے، اور دل کے اندر کوئی خلش ہو، کوئی تکلیف ہو، انسان یہ سمجھے اللہ کا حکم ہے، ختم مجھ کو کرنا ہے، چاہے میرا دل مانے، میرا نفس گوارا کرے نہ گوارا کرے، بہرحال مجھ کو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے معاملات تھے، اس میں ایک مثال انشاءاللہ قربانی کے واقعے میں ہم بیان کریں گے۔ اور وہ حنیف تھے، شرک سے بیدار تھے، بالکل جو ہے یعنی حنیف کے معنی یہ ہوتے ہیں توحید کو دانستہ اختیار کرنا۔ ایک تو یہ کہ بھئی ہمارے باپ دادا سے یہ طریقہ چلا رہا، ہمارے خاندان میں کوئی شرک نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرتے، لیکن ایک انسان شرک کے مظاہر کو دیکھے، اللہ کی توحید کی اہمیت کو سمجھے اور اس کے بعد میں اپنے دل کے ارادے سے کہے نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کی توحید کو اختیار کرنا ہے، ایسے آدمی کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کرے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مفلس غریب اور قلاش ہوتا ہے، اللہ نے مال سے نواز دیا، دولت عطا فرما دی، کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں دے دیا، اچھی اچھی سواریاں عطا فرما دی، کنبہ اور خاندان دے دیا۔ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہو اتنا انسان کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ اصل اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے
کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور یہ نماز آپ کی کب ہوا کرتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخش دیا گیا، اللہ آپ کے کسی کام پر آپ کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو چنا تھا اور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی ہم لوگ جو بعض مرتبہ سمجھتے ہیں اللہ دنیا میں ہم کو بہت اچھا کر دے، بہت اچھا کر دے کا مطلب ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا محل ہو، نوکر چاکر ہوں، ایک بہت بڑا کاروبار ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اعتبار سے نواز دیا۔ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں آپ نے یہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارا کرتے تھے، بہت بڑا محل تھا ان کا، بہت بڑا قلعہ تھا، نوکر چاکر تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی بیوی عطا فرما دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نیک عورت ہے۔ فرما بردار اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھلائی عطا فرما دی، اور کفایت والی روزی اللہ نے آپ کو دے دی کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ترسنا نہیں پڑتا ہے، تو یہ کیا اللہ نے آپ کو دنیا میں بھلائی عطا فرما دی۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے سکھائی ہوئی اس دعا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا ہی میں بھلائی نہیں دی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت کے اندر بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ دنیا کے اندر نیک ہونا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم نیکی کے اوپر وفات پائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب ہم کو اٹھائے نا، اس وقت بھی ہم نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوں۔ بہت سارے لوگ جو دنیا کے اندر عبادت گزار ہوں گے، بہت سارے لوگ جو دنیا کے اندر متقی اور پرہیزگار ہوں گے، بہت سارے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے دیندار بلکہ دین کے داعی ہوں گے، قیامت کے دن ان کو اٹھا کے گناہ گاروں کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں ایسے کچھ کام کیے جس کی وجہ سے ان کی عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ اللہ نے کھینچا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ہم آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ جو کائنات کی سب سے برگزیدہ شخصیت ہے، سب سے بہتر انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہتر ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اس معاملے میں آپ کو بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، ایک عہد سکھایا جو ہم کو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم نے دین اسلام، دین فطرت اسلام کے اوپر صبح کی، وعلی کلمۃ الاخلاص، کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ پہ صبح کی۔ ایک انسان صبح نیند سے بیدار ہو رہا ہے، صبح کر رہا ہے، وہ اپنے اندر یہ عہد کر رہا ہے میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، اور کون سے کلمے پر ہوں؟ کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ پر ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں جو ہمارے نبی ہے۔ وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما، اور میں میرے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں جو حنیف تھے، مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ دیکھیے یہ قربانی کا دن ہے، ابھی آپ قربانی کریں گے، جیسے میں نے کہا اور آپ نے بارہ سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جب جوان ہوئے، یعنی جوان ہوئے مطلب چلنے پھرنے کی عمر میں ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، اللہ نے کہا جب وہ چلنے پھرنے کی عمر میں آیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو خواب نظر آئے تو آپ کا خواب حجت نہیں ہے، اس دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، یہ نبی کے خواب کی بات چل رہی ہے۔ تو وہ آئے سفر کر کے فلسطین سے کہاں پر؟ مکہ، اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا چاہیے؟ تو بیٹا بھی نبی تھا، بیٹے نے کہا اے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا، مینا کے اندر پہنچے، جو حاجی لوگ مینا میں جاتے ہیں وہ واقف ہے اس سے، اور وہ جو 3 جمرات ہیں
ابھی وہاں پر شیطان نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان وہاں پہ بندھا ہوا ہے تو لوگ بہت زور زور سے مارتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ روکا تھا. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مسند احمد میں کہ اس نے روکا ان کو جانے سے, لیکن جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اس کو کنکر ماریے, یہ ذلیل و خوار ہو کے پیچھے ہٹ جائے گا. وہ ہٹ گیا, بیٹے کو لے گئے اور بیٹے کو سلا دیا. اور اس کے بعد میں اللہ نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین, جب وہ دونوں نے فرما برداری اختیار کی. اللہ کا حکم ہے فائنل کرنا ہے, چاہے بیٹے کو ذبح کرنا کیوں نہ ہو. اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں, نہ بیوی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ خاندان والے ہیں, نہ شہر والے ہیں, نہ بستی والے ہیں. اللہ کا جو حکم ہے, اللہ کا حکم فائنل. اللہ کا یہ حکم ہے نا, ساری دنیا سامنے آ کے کھڑی ہو جائے, ختم, مجھ کو یہ کرنا ہے. تو جب دونوں نے فرما برداری اختیار کی اور انہوں نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم, چھری چلانے لگے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم قد صدقت رؤیا, اچھا ٹھیک ہے تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے بچا لیا عین موقع پر. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, اللہ نے کہا یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ان کو ایک عظیم ذبیحے کے ساتھ ہم نے ان کو چھڑا لیا, ان کا فدیہ دے دیا. تو یہ وہ قربانی جو آپ ابھی کرنے جائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں متعین کی ہیں تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام لیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, تو تمہارا معبود بھی تو ایک ہی معبود ہے, تم بھی اس کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ جانور جو ہے نا, یہ جانور آپ جہاں باندھتے ہیں وہاں بن جاتا ہے, آپ جو کھلاتے ہیں وہ کھا لیتا ہے, پھر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں وہ چپ چاپ ذبح ہو جاتا ہے. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی شہر میں اور کسی گاؤں میں چوپایوں نے بغاوت کر دی, بولے یار یہ ہم کو لے جاتے اور لے جا کے ذبح کر دیتے, آج کے بعد ہم انسانوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فرما بردار تمہارا بنا دیا. چوپائے جن کے فوائد, جن کے اپنے منافع جو ہے بہت معمولی ہوتے ہیں. انسان جس کو اللہ نے 10 طرح کی چیزیں عطا فرمائیں, کیا اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں ہونا چاہیے؟ بلا شبہ اس کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے. تو قربانیوں کے موقع پہ قربانی کے اس فلسفے کو یاد رکھیں. دیکھیے آپ قربانیاں کریں گے, قربانی کرنا کیا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے. اس سنت کو آپ بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں, لیکن ظہر کی نماز پڑھنا, عصر کی نماز پڑھنا, مغرب کی نماز پڑھنا, عشاء کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک عظیم فریضہ ہے. تو آپ سنت تو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں, اس کے لیے مال بھی خرچ کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض کی ہے اس چیز کو آپ بالکل ٹھکرا دیں, نظر انداز کر دیں, اور کوئی ایک وقت کا فرض ادا نہ کریں. اس سے بڑھ کے بیوقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ پھر قربانیاں کر رہا ہے تو گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے, بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کا, اپنے جو ہے دوستوں کا, اپنے پارٹنر کا مال دبا رکھا ہوتا ہے. باپ کا انتقال ہوا, بھائی بہن کو وراثت کے اندر حصہ دینے کے لیے تیار نہیں, اب اس کے بعد میں قربانی کا دن آیا, بہت بڑا, اتنا بڑا جو ہے جانور لے کے آیا. تو یہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں یہ آپ کا جانور ہے, یہ تو آپ نے بہن کے حصے میں سے مال چرا کر جو ہے آپ جانور کی قربانی آپ کر رہے ہیں. تو ایسی قربانیوں کے اوپر کیا ثواب ملے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے, اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں بننا ہے. اور یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا, ان اعمال میں نیت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اور ان اعمال میں حلال طیب مال بہت اہم ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں اور ہماری قربانیاں اور ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں. ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مسلمان بے گھر ہو گئے, اللہ ان کو مناسب گھر اور ٹھکانہ عطا فرما. جن لوگوں نے مسلمانوں کے گھر اجاڑے ہیں, اے اللہ ان کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دے. اے اللہ جو مسلمان نوجوانوں کے اور بچوں کے قاتل ہیں, اے اللہ ان کی بستیوں کے اندر موت اور تباہی کو لے آ. اے اللہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ایسے لوگوں پر عذاب نازل فرما.
اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کے کلمے کو بلند فرما، اے اللہ کافروں کو اور کفر کے کلمے کو ذلیل اور رسوا فرما، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کا داعی اور شہدائی بنا، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، تیرے کلمے کو لے کر اٹھنے والا بنا، اسلام کی بنیاد پر ایک ساتھ متحد ہونے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو قرآن پر، سنت پر اور اسلام کے اوپر ایک ساتھ جمع فرما دے۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ ہم سب کو بھی اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔